بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد وقد قال اللہ تعالی بکلامہ المجید والفرقان الحمید فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال الله تعالى في موضع آخر سامعین کرام، میری بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، میری ماں بہنوں، اللہ کا فضل و کرم اور بے پایا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک بڑی مدت کے بعد ہم گنہگاروں کو اپنی کبریائی کے لیے، اپنی دین کی تعلیم کو سیکھنے کے لیے اللہ رب العالمین کے اس گھر میں ہم کو جمع ہونے کا موقع عنایت کیا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کے بہت زیادہ احسان مند اور اس کے شکر گزار ہیں۔ اللہ رب العالمین کی شکر گزاری ہمارے زبان پر، ہمارے جسم پر، ہمارے حرکات اور سکنات پر ہمیشہ جاری رہنا چاہیے۔ ہم اپنے مالک کے بارے میں کوشش کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ان کی اللہ رب العالمین کے بارے میں سیکھنے کی کوشش کریں، اس کی معرفت حاصل کرنے کی، اس کی پہچان، اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اللہ رب العالمین نے جو اپنا ایک دودت، ایک سندیشہ، ایک پروفٹ اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، ان کے بارے میں اور ان کی ٹیچنگز اور ان کی تعلیمات کے بارے میں بھی ہمیں جانکاری لینے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اسی میں ہماری دنیا کی کامیابی اور کامرانی ہے۔ اللہ رب العالمین کی عبادت ہم سارے مسلمان انجام دیتے ہیں۔ عبادت کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کے اندر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کے اندر عبادت کی مختلف شکلوں کو بیان کیا ہے۔ علماء کرام نے اس میں شرط یہ بیان کی ہے کہ اس کی شرط یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو، اور اس میں اخلاص ہونا چاہیے، سنت رسول سے مطابقت سنت رسول کے حساب سے ہونا چاہیے، ورنہ پھر وہ عبادت کسی کام کی نہیں ہے، وہ عبادت نہیں ہوگی، وہ زحمت ہوگی ایک بندے کے لیے۔ وہ اللہ رب العالمین کی جنت کی لالچ میں اس کام کو انجام دیتا ہے، لیکن وہ کام اس کی آسانی کے لیے نہیں بلکہ اس کی مصیبت کا سبب بن سکتی ہے، اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہو سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کے اندر جو عبادت کی قسمیں بیان کی ہیں بہت زیادہ ہیں۔ انہی میں سے اللہ رب العالمین نے دعا کو بھی عبادت کا حصہ قرار دیا ہے۔ دعا، ہم اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہیں ملک کی سلامتی کے لیے، ملک میں امن و امان کی بقا کے لیے، اپنے گھر میں لوگوں کی ہدایت کے لیے اور ان کی شفا کے لیے، لوگوں کو فلاح اور لوگوں کو ان کی ہدایت کے لیے، اپنے گھروں میں کوئی مریض ہے برکت کے لیے، تجارت میں، اور اسی طرح سے اپنے سارے جو قرض وغیرہ ہر چیز میں اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری دعائیں اللہ رب العالمین سے جب کی جاتی ہیں تو کبھی قبول ہوتی ہیں اور قبول نہیں ہوتی ہیں۔ مختلف حالات ہوتے ہیں، مختلف انجام ہوتے ہیں ہماری دعاؤں کے۔ اب اس میں دعا کرنے والے کی شکل مختلف ہوتی ہے۔ کبھی وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے تو مایوس ہو جاتا ہے، کبھی دعا کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، کیونکہ اس کے مرضی کے مطابق اس کو وہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت کے اندر ارشاد فرمایا ہے، کبھی کوئی چیز تمہارے نزدیک اچھی ہو سکتی ہے لیکن اللہ رب العالمین کے یہاں وہ اچھی نہیں ہے۔ بندہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے امید لگاتا ہے، لو لگاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز تمہارے نزدیک ناپسندیدہ ہو لیکن اللہ رب العالمین کے یہاں پسندیدہ ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں وہ چیز پسندیدہ ہے لیکن ہمارے یہاں چیز ناپسندیدہ ہے، برعکس ہوتی ہے وہ چیز۔ اللہ رب العالمین نے ہر دو حالت میں ہمارے لیے فائدہ رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب ایک بندہ اللہ رب العالمین کی توحید کے بارے میں، اللہ رب العالمین کے دین کے بارے میں، اس کی تعلیمات کے بارے میں صحیح طریقے سے دین کو
سمجھنے کی، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ لہٰذا آئیے پہلا جو خطاب آپ کے سامنے رکھنا ہے اس سلسلے میں گفتگو میں شروع کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اے نبی آپ لوگوں سے فرما دیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن کی آیت میں کہ جب بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہہ دو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بارے میں جب پوچھیں تو ان سے کہہ دو کہ میں ان سے قریب ہوں۔ اللہ رب العالمین مخلوق سے قریب ہے۔ اللہ رب العالمین نے سارے لوگوں کو پیدا کیا ہے، وہ ہم سب سے نزدیک ہے، ہم سب سے قریب ہے، تو ہمیں اس سلسلے میں کسی کی محتاجگی نہیں ہے، کسی کی طرف ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خود اللہ رب العالمین لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے تیار۔ رات میں اللہ رب العالمین یہ سمائی دنیا پر آتا ہے، پوچھتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے اپنی ضرورتوں کو مانگنے والا ہے، روزی کے بارے میں، اپنی صحت کے بارے میں، اللہ رب العالمین سے مدد کے بارے میں مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین سے اپنی تکلیفوں کا علاج مانگ سکتے ہیں، تلاش کر سکتے ہیں، اس کا مداوع ڈھونڈ سکتے ہیں، لیکن ہماری کوتاہی، ہماری لاپرواہی کہیں ہم پر غالب آ جاتی ہے۔ ہم پھر تنگ دامانی اور تن آسانی کی بنا پر، جسم کی راحت کی بنا پر اس قیمتی لمحات کو کھو دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا بہت قیمتی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین کے یہاں اس سے زیادہ مکرم کوئی چیز نہیں۔ لیس شیء اکرم الی اللہ، اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ چیز، پسندیدہ عبادت لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اس سے زیادہ ہے، دعا سے زیادہ اللہ رب العالمین کے نزدیک کوئی عبادت پسندیدہ نہیں۔ ہماری ساری عبادتوں کا اگر خلاصہ نکالا جائے، نماز پڑھتے ہیں، صدقات، خیرات، زکوٰۃ، روزے، ساری چیزوں میں ہم اس کا اثر دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا مانگتے ہیں، دعا کے جو شرائط ہیں اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء هو العبادۃ، دعا ہی اصل عبادت ہے۔ ہم ساری عبادتوں میں جب دیکھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں عبادتوں کے اندر شامل ہوگی۔ اور ہمارے رب کی رحمت، اس کی شفقت کا عالم یہ ہے، اتنی بڑی یونیورس کو بنانے کے بعد اس کا انداز دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ حی کریم، بے شک بلا شبہ تمہارا رب جو ہے اللہ رب العالمین حی ہے، بہت زیادہ حیا والا ہے، شرم والا ہے، اس کو حیا آتی۔ کریم، بہت زیادہ اللہ رب العالمین سخاوت والا ہے۔ اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا خائبتین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین کا بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلا کر، ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین میرے مسائل کو حل کر دے، میرے تجارت کے مسائل کو حل کر دے، میری اولاد جو نافرمان ہے اس مسئلے میں آسانی فرما دے، میری اولاد کو سدھار دے، میرے بیوی اور میرے گھر کے مسائل کو حل کر دے، میرے قرضے کے مسائل کو حل کر دے، روزی میں برکت، بہت سارے مسائل، تعلیم کے تعلق سے، ملک کے بارے میں گفتگو ہو چکی۔ اللہ رب العالمین سے ان ساری چیزوں کے بارے میں بندہ جب دعا کرتا ہے، اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ یہ بڑی بات ہے۔ ہم تو فقیر اللہ رب العالمین کے سامنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یستحیی من عبدی، اللہ رب العالمین کو حیا آتی ہے، حیا آتی ہے اللہ رب العالمین کو، شرم آتی ہے اللہ رب العالمین۔ کس سے؟ من عبدی، اپنے بندوں سے اللہ رب العالمین کو حیا آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس بارے میں؟ کہ وہ اپنے بندے کے ہاتھ کو خالی ہاتھ لوٹا دے۔ اللہ رب العالمین کو یہ چیز بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی مسافر ہوتا ہے تو اس کی دعا ضائع برباد نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماں باپ دعا کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے تو ان کی دعائیں رد نہیں کی جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک آدمی بہت زیادہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو ضائع برباد نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مظلوم آدمی اللہ رب العالمین کے جناب اللہ رب العالمین کے دربار میں اپنی آہوں بکا کی درخواست اللہ رب العالمین کے پاس پیش کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی درخواست کو، اس مظلوم پر جو ظلم ہوا ہے، اللہ رب العالمین اس مظلوم کی بددعا کو، اس کی آواز کو سنتا ہے۔ لیکن آج کنڈیشن اتنی ورس سے ورس ہوگی، بری سے بری ہوتی جا رہی کہ ہم اپنی دعاؤں میں اتنی تاثیر نہیں دیکھتے، ہم اپنی بددعا میں وہ اثر نہیں دیکھتے، لیکن اس کے کچھ اسباب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلائے ہیں، اس پر غور نہیں کرتے۔ یہ اصل وجہ ہے۔ ہم صرف شکایت کرتے ہیں، انشاءاللہ بات آئے گی
کئی چیزیں ایسی ہیں جس پر ہم غور نہیں کرتے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان نکات پر غور کریں. اور صرف یہ مجلس سما نہیں کہ ہم کان کی لطف اندوزی کے لیے جمع ہوئے ہیں، دین سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. یہ شریعت ہمارے لیے حجت ہے یا ہمارے خلاف حجت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ القرآن حجت لک او علیک، قرآن تمہارے اوپر حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے. آج سماج کا کوئی کمزور طبقہ ہے، بزرگ ہے، بوڑھا ہے، بچہ ہے، ذہنی طور پر کمزور ہے، جسمانی طور پر کمزور ہے، بوجھ لگتا ہے وہ سماج کو، لیکن اس کی قیمت دیکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما ینصر اللہ هذه الامه بضعیفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم. کئی الفاظ سے روایت موجود. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس امت کی مدد اس امت کے کمزور لوگوں کے ذریعے سے مدد فرمائے گا. اللہ رب العالمین اس امت کے جو کمزور لوگ ہیں ان کی دعاؤں کے ذریعے سے، ان کی نمازوں کے ذریعے سے، ان کے اخلاص کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اللہ سبحانہ وتعالیٰ مدد فرمائے گا. کوئی اگر دینی لائن میں آگے بڑھا ہوا ہے، وہ بہت زیادہ پراپرٹی اور اس کی ساری چیزیں نہیں بنائی، اللہ رب العالمین کی نظر میں اس کی قیمت زیادہ ہے. ہمارے گھر میں کوئی مریض ہے، مجبور ہے، کمزور ہے، وہ بوڑھا ہو چکا، اللہ رب العالمین کی نظر میں اگر وہ دیندار ہے تو اس کی قیمت اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت زیادہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کے ذریعے سے، ان کے اخلاص اور ان کی نماز کے ذریعے سے اللہ رب العالمین مدد فرمائے گا. اصل واقعہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. مسند احمد کے اندر واقعہ منقول کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسا معاملہ ہے کہ ایک آدمی جو قوم کی طرف سے دفاع کرتا ہے، ڈیفنس کرتا ہے، فائٹ کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اور ایک سماج کا وہ آدمی، وہ حصہ جو کمزور ہے، جس کی طرف سے ڈیفنس کی وہ صلاحیت، وہ ساری چیزیں ادا نہیں ہوتی ہیں، وہ یہ سارے کام انجام نہیں دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو مال غنیمت یا ساری چیزیں جو حاصل ہوتی ہیں دونوں میں برابر تقسیم ہوتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوچ پر تھپکی دیا. آپ نے فرمایا، اس سوچ کی اصلاح کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وَهَلْ تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ، تم اپنے کمزوروں کے ذریعے سے تم روزی دیے جاتے ہو. تمہیں جو روزی ملتی ہے تمہارے کمزوروں کے ذریعے سے ملتی ہے. تم میں جو مجبور ہیں، کمزور ہیں، لاغر ہیں، جو پریشان، جو بیمار ہیں، جو بزرگ ہو چکے، اللہ رب العالمین نے تمہیں یہ صلاحیت دی ہے کہ تم ان کو سنبھالتے ہو. ان کی دعاؤں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین تمہیں مدد فرماتا ہے. مدد کی مختلف شکلیں علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں. ضعیف کے بارے میں علماء کرام نے فرمایا کہ وہ ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، مالی طور پر کسی بھی طرح سے کمزور ہے، اللہ رب العالمین مدد فرماتا ہے. علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت میں فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کہی ہے، یہ اتنی اونچی ہستی جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں اپنا تیر اٹھا کر دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرے ماں باپ تمہارے اوپر قربان ہو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جبکہ ماجرا کیا ہوتا ہے؟ صحابہ کرام اور ہم سارے مسلمان اس بات کے لیے تیار ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اور ہماری جان، ہمارے خاندان، ہمارے اولاد آپ کے لیے قربان. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے ہیں کہ میرے ماں باپ تمہارے اوپر قربان، لو تیر اور دشمن کا جواب دو اس کے ذریعے سے. ایسی اونچی ہستی، ان کے بارے میں یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ لالچ کے بنا پر کر رہے ہیں، گھمنڈ کے بنا پر کر رہے ہیں. علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ وہ یہ چاہ رہے تھے اور سوال کر رہے تھے کہ سماج کا وہ طبقہ جس کا کوئی حصہ نہیں بنتا، ان کو کیسے ان لوگوں کے برابر دیا جائے جو ڈیفنس کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ تعلیم دینی چاہیے کہ تم جسمانی طور پر طاقت کے ساتھ اس کا جواب دے رہے تھے، سماج کے کمزور لوگ اپنی دعاؤں کے ذریعے سے تمہارے اس مہم میں برابر شریک تھے. شراکت دونوں طرف سے تھی، ایک جسمانی طور پر تھی اور دوسری طرف دعاؤں اور عبادتوں کے ذریعے سے تھی. اتنی قیمتی چیز کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طبقے کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے. سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے اور بھی باتیں رکھی ہیں. علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ان میں سے کچھ نکات کو ہمارے سامنے بیان کیا ہے. اگر کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو دعا کرنے کے وقت اس کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ عبادت ہے، دعا عبادت ہے اور خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہونا چاہیے. اسی دعا کی برکت تھی، اسی اخلاص کی برکت تھی. اخلاص یعنی صرف اللہ رب العالمین کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں. اسی اخلاص ہی کی برکت تھی کہ اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان کے اندر، سورہ عنکبوت کے اندر، سورہ یونس کے اندر اور اسی طرح سے سورہ الانعام کے اندر اللہ رب العالمین نے ان مناظر کو ذکر کیا ہے کہ جب مکہ کے جو ڈسبلیور تھے، جو اسلام نہیں رکھتے تھے،
جب وہ سفر کرتے تھے پانی کا، کشتی کا، اور جب پانی میں سمندر میں موجیں ان کو گھیر لیتی تھی کہ ان کو ڈبا دے گی، ان کو ختم کر دیں گی، ان کا وجود خطرے میں تھا، تو اللہ رب العالمین سے وہ دعائیں کرتے تھے بہت اخلاص کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین بچا لے، اللہ رب العالمین تو ہی ہمارا مددگار ہے، تو ہی ہمارا مشکل کشا ہے، اس طرح کی دعائیں کرتے تھے اللہ کے رسول۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اس منظر کو ذکر کیا، فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، کہ جب اللہ رب العالمین انہیں اس چیز سے مکتی دلا دیتا، اس سے وہ بچ جاتے، تو وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ لوگوں کو پارٹنر بناتے، لوگوں کے ساتھ شریک کرتے۔ وہی مکہ کے لات، منات، عزا، یغوث، نصر، جو عرب کے اندر جو مختلف آئیڈل ورشپ تھی اس کی طرف چلے جاتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، ان کو پکارتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس منظر کو ذکر کیا، اور ساتھ میں اس بات کو بھی ذکر کیا ہے کہ جب وہاں بھی اخلاص پایا گیا تو اللہ رب العالمین نے ان کی مدد کی۔ اسی لیے علماء اکرام نے بیان فرمایا ہے کہ توحید اور یہ اخلاص یہ اصل شرط ہے عبادت کے لیے، چاہے دعا ہی جیسی عبادت کیوں نہ ہو۔ بڑا آسان ہے کہ ہم بیٹھے ہیں اور بڑی آسانی سے اپنی زبان ہلا دیں اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کر دیں، کوئی مشکل عبادت، کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ، ایسا بہت حرج والا کام نہیں۔ ہم کہیں تنہائی میں، دل میں، کہیں پر بھی ہوں، اللہ رب العالمین کی جناب میں مستقل دعاؤں کے ذریعے سے اس سلسلے کو جاری کر سکتے ہیں، جاری رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک دوسرا نقطہ جو علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ دعائیں کرتے ہیں تو ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے، سارے حربے اپنا لیے، ساری کوششیں کر لی، نہ وہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، یہ بھی ایک راستہ اپناتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا کی تو ٹھیک، قبول ہو گئی تو ٹھیک، ورنہ تو کچھ کمزور ایمان والے، کمزور دل والے ہوتے ہیں، سنبھال نہیں پاتے، پھر ایسے چوکھٹوں کی تلاش میں نکل جاتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے بند کیا ہوا ہے، ایسے دروازوں کو کھٹکھٹانے کی کوشش کرتے ہیں جس کو اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر حرام قرار دیا ہے، ایسی چیزوں کو باندھنے اور لپیٹنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی اجازت تعویذ کی شکل میں اسلام نے نہیں دی۔ نظر و نیاز کے نام پر اللہ رب العالمین کو چور دروازوں سے بلانے کی کوشش کی جاتی ہے، پکارنے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ اس دروازے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے صاف ستھرا کہا ہے کہ جب بھی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرا بندہ میرے بارے میں سوال کرے تو اس سے کہو کہ میں اسے قریب ہوں، اس کی دعاؤں کو سنتا ہوں۔ اس کے باوجود ہم مصلی پر بیٹھے مسجد کے اندر وضو کر کے ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، کیوں نہیں قبول ہوتی دعا؟ ایک اور نقطہ بیان کیا علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہ بندہ دعا کرتا ہے، کوئی چیز حرام کی ہے اللہ رب العالمین نے، اس کی حلت کے لیے دعا کرتا ہے۔ باتیں آئیں گی انشاءاللہ تفصیل میں کچھ۔ پہلی چیز مسئلہ جو ہے اس سلسلے میں کہ اللہ رب العالمین نے جو چیز حلال کی ہے، جو چیز حرام کی ہے، اس کی معلومات ہم کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک عام بلوہ ہے، اور آج کے اس مادی دور میں یہ مٹیریلزم، جو پیسے کی لالچ کا جو ماحول بنا ہوا ہے، بہت خطرناک ماحول ہے، اور کچھ احباب تو اس کی فکر سازی میں لگے ہوئے ہیں، لگے رہو مال 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 مال، جبکہ دین کی تعلیم کچھ اور۔ انشاءاللہ اس موضوع پر ہمارے مہمان موصوف گفتگو فرمائیں گے، لیکن مال کا جو فتنہ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت کے اندر گنایا ہے، یہ کسی کے نظر میں مخفی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے حلال اور حرام کی جو حرمت بیان کی ہے، آج اس کے مخالف ہمارے سامنے اتنا زیادہ ایڈورٹیزمنٹ کا ماحول ہے، ٹریڈنگ کے تعلق سے ہو اور اسپورٹس کے تعلق سے ہو، پیسے ٹریڈنگ اور اس کے علاوہ دوسرے بہت سارے جو شارٹ کٹ میں انسان پیسے کمانے کی کوشش کرتا ہے۔ آدمی حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ طیب لا یقبل طیبا الا طیبا، اللہ رب العالمین پاک ہے اور پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو حکم دیا ہے۔ یہ قابل غور بات ہے۔ انبیاء کرام کو جو تعلیم اللہ رب العالمین نے دی ہے، وہی حکم اللہ رب العالمین نے مومنین کو بھی دیا ہے، مسلمانوں کو بھی دیا ہے۔ اس میں دونوں میں کوئی تفریق نہیں کی یہ میرے مقرب اور میرے خاص بندے آزاد ہے، جو چاہے وہ کرے۔ جیسے ہماری دنیاوی زندگی میں ہوتا ہے، پوسٹ سے نزدیک ہے تو آزاد ہے، جو چاہے وہ کرے، خصوصی عنایت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے یہاں معاملہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت میں ذکر کیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے رسولو کلوا من الطیبات، جو پاکیزہ چیزیں ہیں اسے کھاؤ، پاکیزہ چیزیں جو یوزفل ہیں، فائدہ مند ہیں۔ حرام چیز کی اجازت اللہ رب العالمین نے نہیں دی۔ آدمی حرام کھاتا ہے، گھر کی تنگی کو دور کرنے کے لیے حرام راستوں کی طرف جاتا ہے، ایجوکیشن جو لون ہے انٹرسٹ کے نام پر اس کو اٹھاتا ہے، تعلیم کی طرف نہیں چاہیے۔
آنکھ گھر کے اندر کھلتی ہے، چوکھٹ نظر آتا ہے، دیوار ختم ہو جاتی ہے، دیوار کو آنکھوں سے ڈھکیلنا چاہتا ہے لیکن ڈھکیل نہیں پاتا، تو حرام مال داخل کر کے وہ اس کو بڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنے قبر کا جو گھر ہے اللہ رب العالمین نے اس کو تیار کی ہے، اس کی تنگی کا اس کو احساس نہیں، اور اپنے گھر والوں کے لیے اس حرام مال کے ذریعے سے وہ آسانی فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ شادی بیاہ کا معاملہ ہے، کتنے لوگوں کو منع کرنے کے باوجود شادی کے اوپر وہ لون حرام انٹرسٹ کے اوپر لیتے ہیں۔ جہیز اللہ رب العالمین اللہ کے رسول کی شریعت میں نہیں پائی جاتی۔ کلوا من الطیبات اللہ رب العالمین رسولوں کو حکم دے رہا ہے پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ۔ جبرن لی ہوئی چیزیں پاکیزہ تو نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین نے وراثت کو ادا کرنے کا حکم دیا، وراثت کو دینے کا حکم دیا ہے۔ اگر آدمی کسی کا حق مار کے کھا لے تو اس کو بھی تو پاکیزہ چیز نہیں کہا جاتا۔ اللہ رب العالمین کے جو کی شریعت کے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے جو نائبین علماء کرام، علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے تمباکو کو حرام قرار دیا ہے، اور بھی مختلف علماء کرام۔ ایک مسلمان جو حلال بزنس کرنے والا ہے، حلال بزنس، وہ ان ساری چیزوں کو ہلکے میں لے کر کھا لیتا ہے، اس کے دماغ میں بات بھی نہیں آتی کہ یہ چیز حرام ہے، میں کھا رہا ہوں، میرے جسم کے اندر جا رہی بات۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اس کے بعد نیک کام کرو۔ علماء کرام نے یہاں فرمایا ہے کہ آدمی پاکیزہ چیز کھاتا ہے، پاک چیز جو حلال ہے، اور نیک کام کرتا ہے، اس میں ایک لنک پایا جاتا ہے، دونوں میں کنیکشن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بیان کر دیا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آدمی پاکیزہ چیزیں کھاتا ہے، کھانے کے بعد وہ چیزیں اس کے جسم کا حصہ بنتی ہیں، وہ پاکیزہ غذا روح کو، دماغ کو اسی طرح سے تازہ کرتی ہے، نیکیوں پر، دین پر عمل کرنے میں اس کو مدد دیتی۔ لیکن اگر وہی وہ حرام چیز کھا رہا ہے، خبیث گندی چیزیں کھا رہا ہے، اس کا اثر اس کی روح کے اوپر پڑتا ہے، اس کے دماغ پر پڑتا ہے۔ وہ جو کھا رہا ہے جسم کا خون بن رہا ہے، وہ اس گناہ کے ذریعے سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دماغ اور اس کے دل پر ایک مہر لگتی ہے، اس کا احساس ختم۔ تو کیسے اس کو توفیق ملے گی کہ وہ نیکی کا کام کرے؟ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا جو سفر کی حالت میں، مشہور حدیث، وہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا حوالہ، وہ پالن ہار ہے، وہ لوگوں کی مشکلوں کو حل کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے وہ ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے کہ یا ربی یا ربی، میری مشکلوں کو دور کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کی دعا کو کیسے سن سکتا ہے؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، کھاتا بھی حرام کا ہے، وہ پی بھی رہا ہے تو حرام کا پی رہا ہے، وہ پہن بھی رہا ہے تو حرام کا پی رہا ہے، اس کی غذائیت میں ساری چیزیں اس کے رگ و ریشے میں جو پیوست ہے وہ حرام کی ہے۔ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، ہم شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نقطہ یہاں پر بیان فرما دیا ہے کہ مسلمانوں کو اس بارے میں غور کرنا چاہیے، دعائیں کرتے ہو فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، یہ کنڈیشن رہے گی تو اللہ تعالیٰ دعا کیسے قبول کرے گا کسی مسلم کی؟ ہم اللہ رب العالمین کے جناب میں سے درخواست کرتے ہیں، اپنے طرف پلٹ کر دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین نے اس منظر کو یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ایک بڑی ہی صاف وضاحت فرما دی، جہاں قابل اور حابیل کا ذکر آیا ہے، جہاں دو بھائیوں نے آپس میں لڑائی کر کے ایک دوسرے کو قتل کر دیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ عبادتوں کو جو قبول فرماتا ہے یہ متقی لوگ جو ہوتے ہیں، پرہیزگار لوگ، یہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے۔ اللہ نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لیں، جس چیز کو حلال کیا اللہ رب العالمین نے اس کو اپنا لیں۔ ایسے لوگوں کی عبادتوں کو اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے۔ کیا ہم ان سارے پہلوؤں پر غور کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے اس چیز کو اپنے قرآن کے اندر ذکر کر دیا ہے۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر اس کی وضاحت جہاں کی ہے اس کی شرح میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت، ان سے کون واقف نہیں ہے؟ ان کا نام آتے ہی ہماری آنکھیں بڑی ہو جاتی ہیں اور ایک ایمانی چمک دل کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی خاص ساتھی جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت کے اندر کیا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ساتھی کا ذکر بخاری کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ساتھی کے بارے میں ذکر ہے کہ ان کا ایک غلام تھا۔ اس غلام نے ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب موجود تھے تو ایک کھانے کی چیز لا کر انہوں نے کہیں سرک دی تھی، وہ کوئی چیز لاتے تھے تو ان کو اپنے مالک کو دیتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو وہ اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوک لگی تھی، انہوں نے وہ چیز کھا لی۔ بعد میں اس غلام نے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے بھوک لگی تھی میں نے کھا لیا۔ تو اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس غلام نے کہا
کہ کنت تکہنت فی الجاہلیتی، میں زمانے جاہلیت میں کہانت کا نجومی جو ایسٹرولوجی والا جو کام ہوتا ہے، لوگوں کی ریکھاؤں کو دیکھ کر، ان کے ہاتھوں کو دیکھ کر جو قسمت بیان کرتے ہیں کہ کس کا ستارہ گردش میں ہے، وہ کام کیا کرتا تھا. الا انی خدعته، اور مجھے وما احسن الکہانت، مجھے اتنے اچھے سے کہانت نہیں آتی تھی، میں جانتا بھی نہیں تھا صحیح طریقے سے، میں دھوکہ دیتا تھا. خود کہہ رہے ہیں وہ، میں دھوکہ دیتا تھا، مجھے صحیح سے نہیں آتا تھا لوگوں کو ان کی تقدیر کے بارے میں بیان کرنا، ان کے فیوچر کے بارے میں بیان کرنا. تو ایک آدمی کے اوپر میرا کچھ قرض نکلتا تھا اور اس نے وہ چیز مجھے دے دی تھی. اب وہ چیز اس نے مجھے دے دی تھی، میں نے اڑا کر رکھ دی، آپ نے وہ چیز کھا لی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں میں، اسٹوڈنٹ میں سے ہیں، اسلام کا پہلا بیچ جو مسئلے مسائل جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے دربار میں رو کر معافی مانگ لیں، معافی تلافی کر لیں، گناہ معاف ہو جائے گا. ایسی اونچی ہستی کا حال دیکھیے، بخاری کی روایت میں ہے فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ يَدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ فِي بَطْنِهِ، ہاتھ ڈال کر حلق کے اندر، جتنا بھی حلق کے اندر ہاتھ جا سکا، پیٹ کے اندر جتنی چیزیں تھی نکال کر طے کر دی، انہوں نے الٹی کر دی. ہم جیسے مفتی حضرات ہوں، ہمارے من مانی جیسے لوگ فیصلہ کرنے والے ہوں، تو ہم تو دھڑلنے سے آزادی سے جس طرح زندگی گزار رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اس ایک لقمے کے لیے، ایک نوالے کے لیے پورا پیٹ کھا لی. روایت میں ذکر موجود کہ ان سے کہا کہ اس کی خاطر آپ نے اتنا کیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس ایک نوالے کو نکالنے کے لیے اگر جسم سے جان بھی نکل جاتی تو ابو بکر کو منظور تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر وہ جسم جو حرام کے اوپر پڑا ہو اس کے لیے جہنم کی آگ زیادہ حقدار ہے. اتنی بڑی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ اس سلسلے میں کچھ لوگ لاپرواہی کرتے ہیں، اپنے دکانوں کو، اپنے گالوں کو بھاڑے پر دے دیتے ہیں اور کیئر نہیں کرتے ہیں. کوئی نائی ہے، کوئی حجام ہے، اس کو دے دیا. اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکم ہے کا حکم جو ہے داڑھی کو بڑھانے کا واجب ہے. اب وہ دکان والا جو ہے وہ داڑھی کو کاٹتا ہے، اس کی کمائی وہ لے رہا ہے داڑھی کاٹنے کی، جائز نہیں اس کے لیے. اسی طرح سے علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا ہے کوئی اپنی دکان اٹھا کر کسی بینک والے کو دیتا ہے. اب موسٹلی بینک کی جو ٹریننگ ہوتی ہے، سارے بزنس جو ہوتے ہیں سود کے اوپر ہوتے ہیں، تو اس میں وہ اے ٹی ایم لگا رہا ہے، وہ بینک اس کے اندر چلا رہا ہے. اس طرح کی کمائی بھی حلال نہیں حرام. کوئی گندے میگزینز، گندی چیزیں فروخت کرتا ہے، بیچتا ہے، اس طرح کی چیزیں بزنس حرام. اور آدمی تو آسانی سے آج وہ چیز جو تمباکو وغیرہ کی نشر و اشاعت میں اس کو فروخت کر رہا ہے، بانٹ رہا ہے، بیچ رہا ہے، اس کے بارے میں غور ہی نہیں کرتا. آدمی سوچتا ہے میرا تو دوسرا بزنس حلال کا ہے، اس کا کیا فرق پڑتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو ایک نوالا صرف جسم کے اندر گیا، اور ہم تو نہ جانے کتنے نوالوں کو اپنے پیٹ کے اندر دفن کر چکے، ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین کے جناب میں ہم کو کتنا زیادہ سنسیئر ہونا چاہیے، کتنا مخلص ہونا چاہیے، کتنا دھیان دینے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت میں جس چیز کو منع کیا ہے وہ ہمارے لیے اس چیز کی اجازت نہیں ہے. جس چیز کا بیچنا، خریدنا، ہر چیز اللہ رب العالمین نے کی، اس کی کمائی کی اجازت نہیں ہے، اللہ رب اسے منافع لینے کی اجازت نہیں. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے اوپر اپنا چربی کو حرام کیا تھا. ایک مرتبہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو جانور مر جاتا ہے اس کی جو چربی ہوتی ہے، یا رسول اللہ ارائیت شحوم المیتۃ، یہ جو جانور مر جاتا ہے اس کی چربی ہم لیتے ہیں مرے ہوئے جانور کی، اپنے جو کشتی ہوتی ہے، شپ ہوتی ہے، اس پہ لگاتے ہیں، اس کو پالش کرتے ہیں، اسی طرح سے چمڑے پر لگاتے ہیں. اور اسی طرح سے جب رات چلی جاتی ہے، رات ہوتی ہے، تو اندھیرے کو دور کرنے کے لیے روشنی کی خاطر اس مرے ہوئے جانور کی چربی کا استعمال کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں آپ فتویٰ دیجیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے لا ہوا حرام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حرام ہے. مرے ہوئے جانور کی چربی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جائز نہیں. اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا قاتل اللہ الیہود، اللہ رب العالمین یہودیوں کو تباہ و برباد کرے. ان اللہ عز وجل لما حرم علیہم الشحوم جملوہ ثم باعوا واکلوا ثمنہ، اس حرام کردہ چیز کو مقدر شکل دے کر اس کی قیمت حاصل کر کے وہ کھاتے ہیں. اللہ رب العالمین کی شریعت میں جو چیز حرام تو بہانے اور ہیلوں کے ذریعے سے وہ چیز حلال نہیں ہو جائے گی. آج ہم بہت سارے ایسے فتوے ہمارے احباب کے درمیان آتے ہیں کہ انٹرسٹ کو وہ حلال سمجھتے ہیں، سود کو حلال سمجھتے ہیں. کچھ ٹریڈنگ اور شیئر مارکیٹ کے نام پر ایک نیا ذکر ہے کہ اتنی کمپنیاں خاص ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس میں
کچھ کمپنیوں کے اندر جو انٹرسٹ پایا جاتا ہے اتنا آپ اپنا پیسہ ڈالنے کے بعد جو پروفٹ آتا ہے جتنا ان کا بیلنس شیٹ کے اندر ان کا جو سود دکھتا ہے اتنا الگ کر دو، باقی پروفٹ لے لو۔ اس کی اجازت کہاں سے ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کی کئی شکلیں ہیں، سود کی کوئی بھی شکل اجازت نہیں ہے اسلام کے نظر میں، کسی بھی حیلے اور بہانے اور ایکسکیوز کے ذریعے سے اور ایک فتوے کے ذریعے سے اس کو حلال کر لیا جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 1 درہم سود کا 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ پہلے ہمارے دماغ کے اندر اس زنا کی، اس ایڈلٹری کی، اس گندے کام کی جو میاں بیوی کے نکاح کے بعد جو کام ہوتا ہے حلال رشتے کے ذریعے سے، اس کی اجازت کے بغیر وہ کام ہو جائے، اس کی قباحت، اس کی گندگی ہمارے دماغ میں پہلے بیٹھے تو صحیح۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 1 درہم سود کا اس کی 36 مرتبہ گناہ کرنے کے برابر، زنا کرنے کے برابر ہے۔ اس کی قباحت ہونی چاہیے ہمارے دماغ، اس سے زیادہ ہے۔ اگر اس کو ہم سنگین سمجھتے ہیں تو ہم کو پھر اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو بچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہم اپنے گھر کی آسانی کے لیے، ساری چیزوں کے لیے ان سارے دروازوں کو کھولتے ہیں، ہیلتھ انشورنس کے نام پہ ان ساری چیزوں کو کھولتے ہیں کمپنیوں کے ذریعے سے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے اگر پہنچ گئے تو کیا منہ دکھائیں گے؟ ان ساری چیزوں کی صفائی کیسے ہوگی جو ہم نے ماضی میں گناہ کر کے آئے ہیں؟ اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے حدیث میں جب چیپٹر پڑھایا جاتا ہے تو ایک حکم الجلالہ کا ذکر آتا ہے، یعنی ایسے جانور جن کی اکثر خوراک گندگی پر ڈیپینڈ ہوتی ہے، جو ہمارے اہل حضرات ہیں وہ جانتے ہیں، ضمن ذکر آ جائے تاکہ معلومات رہے اس کے تعلق سے، جیسے مرغیاں وغیرہ ہیں یا بکرے ہیں یا دوسرے جانور ہیں، گندگی کھا لیتے ہیں۔ اگر ان کی اکثر خوراک گندگی پر ڈیپینڈ ہے تو علماء کرام کے فتاوی اس سلسلے میں ہیں، چاہے وہ مرغی ہو، بکرا ہو، بکری ہو، اور دوسرے جو بڑے جانور ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ تو اس بات کے بارے میں 3 روایتیں، ترمذی کی 2 روایت اور سنن نسائی کی 1 روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نہا ان لبن الجلالتی، ایسا جانور جو جلالہ ہے، جس کی خوراک اکثر گندگی پر ڈیپینڈ ہے، اس کا دودھ پینے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ حدیث صحیح ہے اپنی جگہ پر۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گوشت کو کھانے سے منع فرمایا ہے، اور نسائی کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سواری سے بھی منع فرمایا ہے، یعنی اس سواری پر بیٹھنا بھی نہیں ہے، اس کا اگر وہ دودھ والا جانور ہے تو اس کے دودھ کا استعمال بھی نہیں کرنا ہے، اور اس کا گوشت بھی نہیں کھانا ہے۔ کب تک نہیں کھانا ہے؟ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عنوہ کی ایک روایت ہے، ان سے منقول ہے، علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر اس کو ذکر کیا ہے کہ وہ مرغی کے بارے میں کہتے تھے کہ 3 دن تک اس کو روک کر اپنے پاس اچھی خوراک کھلائی جائے تاکہ وہ کھانے لائق ہو جائے، اس کے جسم سے گندگی دور ہو جائے۔ دوسرے جو بڑے جانور ہیں، اونٹ وغیرہ اور وغیرہ جو جانور آتے ہیں، اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ 40 دن تک اس کو کھلایا پلایا جائے، اور اگر بکرا بکری وغیرہ ہے تو 7 دن کی بات انہوں نے کہی ہے۔ اسی طرح سے علماء کرام نے اس میں ایک انڈے کا بھی ذکر کیا ہے کہ وہ بھی اسی کے جسم کا حصہ ہے۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ یہاں سواری کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روکا ہے یہ نہیں ہے، روکا ہے، سختی سے روکا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول نے جو کھانے سے منع کیا ہے اس کا کھانا یہ حرام سے نزدیک ہے، ہم حرام کہہ سکتے ہیں اس کو، حرام سے نزدیک ہے، لہٰذا اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے سامعین کرام اگر اور دیکھنے کی کوشش کریں، دعا کے نہ قبول ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان بہت جلد باز ہے، کہتا ہے کہ میں نے دعا کیا، اللہ رب العالمین نے ٹھیک نہیں کیا۔ ہم بار بار سنتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کسی کو دیکھو تکلیف ہے تو تکلیف والی جگہ پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو، یا اس کے بعد معوذتین پڑھو، یہ پڑھو، یہ پڑھو۔ آدمی دعائیں کرتا ہے پھر مایوس ہو جاتا ہے، بولتا میری دعا قبول نہیں ہو رہی، بہت جلد باز ہے، میں نے کسی کے بارے میں دعا کی کہ وہ ٹھیک ہو جائے، تجارت کا معاملہ ہے، گھر کے اندر معاملہ ہے، ناموسک کا معاملہ ہے، کتنے لوگ ملتے ہیں جادو وغیرہ سے پریشان ہیں، ہم ساری چیز آزما چکے، اور اس کے بعد پھر مایوس ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جلد بازی جو کرتا ہے یہ غلط کرتا ہے، اس کو کنٹینیو اللہ رب العالمین سے دعا مانگتے رہنی چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، جب تک انسان جلد بازی نہیں کرے گا اللہ رب العالمین اس کی دعا کو سنتا ہے۔ کہتا ہے دعوت فلم یستجب لی، میں نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے دعا ہی نہیں قبول کی میری۔ اور اسی طرح سے دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب جلد بازی کرتا ہے تو کہتا ہے کہ قد دعوت فلم ارى يستجيب لي فيستحسر، تو وہ حسرت کرتا ہے، وہ کہتا ہے اتنی بار دعا مانگا کچھ بھی نہیں ہوا، حسرت کرتا ہے، حسرت کرنے کے بعد دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ لہذا اس طرح کے کام سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کا حق ہے کہ اس کے ساتھ حسن ظن رکھا جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ رب العالمین کہتا ہے یارا عند ظن عبدی بی،
بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی ہوں. مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ رب العالمین سے حسن ظن رکھتے ہوئے، بلکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین سے جب بھی دعا مانگو تو یقین کے ساتھ دعا مانگو. فَأَفَدُوا اللَّهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ. اللہ کے رسول نے فرمایا جب اللہ رب العالمین سے دعا مانگو تو یقین کے ساتھ کہ دعا قبول کرے گا اللہ رب العالمین. اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وفات سے 3 دن پہلے ایک حدیث ارشاد فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یموتن احدکم. اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایسا نہ ہو کہ وہ اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ رب العالمین سے بدظن ہو کر مرتا. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بدظنی نہیں ہونی چاہیے. جب اس کے جسم سے روح الگ ہو رہی ہے تو اس کے یہاں پر اللہ رب العالمین سے حسن ظن ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ضرور جو کرے گا میرے ساتھ اچھا کرے گا. مشہور حدیث ہے کہ ہم جب دعائیں کرتے تو 3 کنڈیشن ہوتی ہے. ہم جو چیز اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں اللہ رب العالمین یا تو وہ چیز ہم کو دے دیتا ہے. اب دینے کی مختلف شکل ہو سکتی ہے، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اللہ رب العالمین اولاد چاہیے، اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم تمہیں یحییٰ کی مبارک خوشخبری دیتے ہیں. فوراً یحییٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے خوشخبری دے دی. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا، ایسا رسول بھیج اس امت کے اندر. ایک لمبی مدت کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا. اسی طرح سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے دعا کی اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے. بچپن میں بیٹا جدا ہوا، جوانی میں بادشاہ کی حالت میں حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملاقات کی. تو دعا کے قبول ہونے کے ڈفرینٹ لیول ہیں، مختلف شکلیں. اگر اللہ رب العالمین دعا کو قبول کرتا ہے تو یا تو فوراً مل جائے، کچھ مدت کے بعد ملے، یا ایک لمبی مدت کے بعد ملے، یا اس کی نظر کے سامنے وہ چیز نہ بھی ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا اللہ رب العالمین سے بدگمانی مناسب نہیں. پہلی شکل یہ تھی. دوسری شکل یہ ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین سے تو اللہ رب العالمین اس کے ثواب کو آخرت تک پاتا ہے، آخرت تک. تیسرا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جو دعا کرتا ہے اس دعا کے بقدر، اس کے ثواب کے مطابق جو دعا اس نے کی ہے، اس کے اوپر جو مصیبت آنے والی تھی اللہ رب العالمین نے اس کو ہٹا دی. اب اس کو نہیں معلوم کہ وہ گھر سے نکلا ہے، کون سی مصیبت اس کے سر پر آنے والی تھی، نہیں معلوم، ہٹ گئی. صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہم دعا ہی کریں گے، بہت دعا کریں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اکثر، اللہ رب العالمین بہت زیادہ دینے والا ہے. ہمیں جتنا زیادہ موقع ملتا ہے دعا کرنے کا، زبان پر یہ ہونا ہی چاہیے، یہ الفاظ جاری ہی رہنے چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے کنٹینیو ہم دعائیں مانگتے رہیں. اسی لیے علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے یہاں پر ایک بات کہی ہے. انہوں نے کہا کہ ایک آدمی دعا کرتا ہے، مصیبت میں ہے، مشکلوں میں، دعا کرتا رہتا ہے، تھک جاتا ہے، دیکھتا ہے دعا کا کوئی اثر ہی نہیں دکھ رہا، بہت دنوں سے دعا مانگ رہا تھا. تو ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ آزمائش میں ہے، امتحان میں ہے. اللہ تعالیٰ اس کو چیک کر رہا ہے، اس کو صبر کرنا ہے اس مشکل میں، اور دعا کا سلسلہ جاری رکھنا ہے، مایوس نہیں ہونا ہے، اللہ رب العالمین سے بدظن نہیں ہونا ہے، اس کو کنٹینیو دعا کا سلسلہ جاری رکھنا ہے. یہ ایک بندے کے اوپر لازمی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کو کنٹینیو اپنی دعاؤں کے اندر پکارتا رہے اور اپنی مشکلوں کا حل اس کے پاس تلاشتا رہے. اسی طرح سے بندہ جو گناہ کرتا ہے اس گناہ کا بھی اس کے اوپر برا اثر پڑتا ہے. ہم گناہوں کو بہت لائٹلی لیتے ہیں، بہت ہلکے میں لیتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن اس کا اثر آگے نظر آتا ہے، فوراً نظر نہیں آتا کبھی. اسی لیے علماء کرام نے کہا ہے کہ جو یہ غلط چیزیں، حرام چیزیں، محرمات چیزیں، جو حرام کردہ چیزیں ہمارے سامنے جو بھی ہوتی ہیں یا ہم خود کرتے ہیں ہمارے سامنے ہوتی ہے اور طاقت ہونے کے باوجود نہیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اس چیز کو پسند نہیں کرتا. اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ نحن ندعو الالہ فی کل کرب، ہم ہر تکلیف میں اپنے الہ کو، اپنے معبود کو، اللہ کو بلاتے ہیں. ثم ننساہ عند کشف الکروب، پھر جب تکلیف اللہ رب العالمین ہٹا دیتا ہے تو پھر اس کو بھول جاتے ہیں. کیف نرجو اجابت لدعاء، ہم اس اللہ سے دعا کی قبولیت کی امید کیسے لگا سکتے ہیں. قد سردنا طریقہ بالذنوب، جبکہ ہم نے گناہوں کے ذریعے سے اس کے راستے کو بند کر کے رکھا ہوا ہے. لہذا اس کا خیال کرنا چاہیے. اور دوسرا ایک نکتہ اور جو اللہ رب العالمین نے یہاں زکریا علیہ السلام کی بات ذکر کی ہے، بہت سارے احباب پریشان، چاہے اولاد کے تعلق سے، بزنس کے تعلق سے، پروجیکٹ کے تعلق سے، تعلیم کے تعلق سے، کسی بھی مسئلے میں. یہاں یحییٰ زکریا علیہ السلام کا جو منظر اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو فوراً سن لیا تھا، کیا تھی؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا
اور ہم نے ان کو یحییٰ علیہ السلام جو ہے اولاد کی شکل میں دے دی. اللہ رب العالمین نے ان کی بیوی میں جو مسئلہ تھا, جو ہیلتھ کا ایشو تھا, جو بھی مسئلہ تھا, اللہ رب العالمین نے اس کی اصلاح فرمائی. کیوں؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات, کیونکہ وہ بھلائی کے سارے کاموں میں تیزی سے آگے بڑھنے والے تھے. اور وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا, وہ ہمیں وہ گھبرا کر ڈر کر اللہ رب العالمین کو خوف کے ساتھ لالچ کے ساتھ پکارنے والے تھے. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ, اور اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے تھے. یہ 3-4 چیزیں جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. اگر واقعی ہم چاہتے ہیں اپنے اولاد کے بارے میں, بیوی بچوں کے بارے میں, بزنس کے بارے میں, اپنے ملک کے حالات کے بارے میں, کسی بھی مسئلے میں ہم دعا صرف ایک فارمیلٹی کے طور پر اگر انجام دیں گے تو اللہ رب العالمین اس کو نہیں قبول کرنے والا ہے. ہمارے دل سے وہ کسک, وہ ہمیں تڑپ ہونی چاہیے, تب اللہ رب العالمین کی دربار کے اندر قبول ہوگی. یہاں زکریا علیہ السلام اور یحییٰ زکریا علیہ السلام اور ان کی اہلیہ نے, ان کی بیوی نے یہ طریقہ اپنایا, اللہ رب العالمین نے قبول کر دی. لہٰذا اس چیز کو بھی ہمارے نظر کے سامنے رکھنا چاہیے. اسی طرح سے اور بھی نکات ہیں, جیسے کوئی حرام چیز ہو رہی ہے. چوتھی چیز جو علماء کرام نے بیان فرمائی حدیث اسلامی تعلیم کی تعلیمات کی روشنی میں, کہ جو واجبات ہیں, جو ضروری چیزیں ہیں, اس کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے. جیسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اللہ رب العالمین نے شریعت کے اندر حکم دیا ہوا ہے. بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا, یہ جو بزم سجی ہے, یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے. اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے ایک بات ہمارے ذہن کے اندر رہے کہ اس کے لیے ہمیں نہ ٹائی لگانے کی ضرورت ہے, نہ پینٹ شرٹ پہن کر کوئی اسٹیج سجانے کی ضرورت ہے. ہم جمعہ کے اندر, دینی تعلیم کے اندر, اور بہت ساری جو ہمارے علماء کرام موجود ہیں, ہم طلبا کو جو دین بات سکھاتے ہیں, ہم سیکھتے ہیں. سیکھنے کے بعد ہمارے سامنے اگر کوئی غلط چیز ہوتی ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کریں. بلغوا انی ولو آیا, اسی چیز کی تعبیر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بات پہنچ گئی اس کو پہنچانی. اب کیسے کریں گے اگر اولاد جو ہے وہ دین پر عمل نہیں کرتی؟ یہاں پر ہم کو اس چیز کی ذمہ داری سنبھالنی ہے. اگر وہ عبادت سے بھاگتی ہے تو یہاں اس کا خیال کرنا ہے. بیوی بچے اگر اس سلسلے لاپرواہی کرتے ہیں تو اس وقت اس کا خیال کرنا ہے. آپ نے سنی ہوگی وہ حدیث جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لعنت کر رہے ہیں اس عورت کو جو گوندنا گدواتی ہے, یعنی ٹیٹو وغیرہ جو بنواتی ہے, بال اکھڑواتی ہے, دانتوں میں گیپ کرتی ہے. ایک بڑی عالمہ, ایک صحابیہ جو تھی, عالمہ تھی, وہ خدمت میں حاضر ہوتی ہے. کہتی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں نے پورا قرآن پڑھا ہے اور آپ کہتے ہو کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس کو ذکر کیا ہے, قرآن میں کہاں اس کا ذکر ہے؟ میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے, دونوں دستی کے بیچ میں کہیں بھی اس کا ذکر نہیں. انہوں نے کہا کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے اس کو ذکر کیا ہے. اس کے بعد وہ مجھے نہیں ملا. تو اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عالم صحابہ کرام میں سے تھے, انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی, وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. قرآن میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے جو کچھ تم کو رسول دیں اسے لے لو اور جس چیز سے منع کرے اسے رک جاؤ. اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی, گناہ کبیرہ ہے, بچ جانا چاہیے. وہ کہتی ہے مجھے معلوم پڑا کہ تمہارے خاتون یہ کام کرتی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جا کر دیکھو میرے گھر کے اندر. وہ جا کر دیکھ کر آتی ہیں, پوچھتے کیا پایا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں, میں نے افواہ سنی تھی, غلط باتیں سنی تھی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر میری خاتون, گھر کی خاتون یہ کام کرتی تو میرے رشتے ازدواج سے منسلک نہ ہوتی, میں الگ کر چکا ہوتا اس وقت اپنے آپ سے. ہماری ذمہ داری ہے ہم اس لیول پر نہ جائیں, ہم ہماری ذمہ داری کے پہلے سکھائیں. یہ ڈائریکٹ اس لیول کو نہ لیں کہ الگ کرنے کی نوبت آ جائے. وہ صحابی تھے, صحابیات تھے, انہوں نے کیا تھا. ہم اپنی ذمہ داری نبھانے کی کوشش کریں کہ دوسرا مسئلہ نہ سمجھ میں آ جائے یہاں پر, تو پھر اس کے بعد مسئلہ پیدا ہو جائے. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے دین کی تعلیم سکھانے کی بات کی, اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ غلط چیز اگر ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم اس کی تلقین کریں, اس کو سمجھانے کی کوشش کریں, روکنے کی کوشش کریں. اور یہ نہایت ہی سنگین معاملہ ہے سامنے کرام. ہم اس کو بہت ہلکے میں دیں, ہم کو کیا کرنا ہے, اس کا میٹر ہے, وہ دیکھے گا. نماز نہیں پڑھتا کیا ہے, 4 بار سنا, ارے چھوڑ, کون سے ٹائم پڑے گا, چھوڑ جانے تو کون سنے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت وعید سنائی, کون حرام مال سے اس کو منع کرے گا, کون ان دونوں کے بیچ پڑے گا, چھوڑو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اللہ کی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اگر تم بھلائی کا حکم دینا چھوڑ دو اور برائی سے روکنا چھوڑ دو تو قریب ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے اوپر کوئی عذاب نازل کر دے, اور اس عذاب کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرو, اللہ رب العالمین تمہاری دعاؤں کو نہ سنے.
یہ بھی ایک نقطہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا. ہم پریشان ہیں, ہم نہ جانے کن کن کے اوپر الزام ڈھکیلتے ہیں کہ فلاں چیز ہے, اس نے ایسا کر دیا, اس نے ایسا کر دیا, اور حالات آج ہمارے مسلم سماج کیسے ہو چکے. ہمیں پہلے اپنے اندر غور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. شیطان ہمیں الجھائے ہوئے, بہکائے ہوئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی, نہ جانے کتنے گناہ کبیرہ کو ہمارے گھروں میں ہم خود انجام دیتے ہیں, ہمارے گھر کی خواتین, ہمارے بچے انجام دیتے ہیں, ہم پڑھے لکھے انجام دیتے ہیں, ہمارے نگاہوں کے سامنے چیز ہوتی. لیکن آنکھ موند کر اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے, کمفرٹ زون میں دھوکے میں ڈال کر اپنے آپ کو ہم آسائش کی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں لالچ کے اندر. ایک موقع پر ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی واقعے کو دوسرا انداز بیان کیا. وہ کہتی ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول بہت پریشان, چکر لگا رہے ہیں, پریشان ہیں. اس کے بعد وہ پریشانی ان کے چہرے کو نظر آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا, اور وضو کرنے کے بعد مسجد میں جا کر ممبر پر بیٹھے, اور وہ کہتی ہیں کہ میں کمرے کے دیوار کے پاس کان لگا کر جا کر میں نے سنا کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم تھا کہ مروا بالمعروف وانہوا عن المنکر من قبل ان تدعونی فلا اجیبکم وتسألونی فلا اعطیکم وتستنصرونی فلا انصرکم. صاف وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام یہاں پر نقل کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھلائی کا حکم دو, برائی سے منع کرو, برائی سے روکو, قبل اس کے کہ تم مجھ سے دعا کرو اور میں تمہاری دعا کو قبول نہ قبول کرو تمہاری دعا کو. وَتَسْأَلُونِي, تم مجھ سے مانگو میں تم کو نہ دوں. وَتَسْتَنصِرُونِی, تم مجھ سے مدد مانگو, مجھ سے ہیلپ مانگو اور میں تمہاری مدد بھی نہ کروں, تمہاری ہیلپ بھی نہ کروں. صاف اللہ رب العالمین نے انکار کیا ہے. لہٰذا ایسی مجلسیں, ایسی جگہیں جہاں حرام کام ہوتا ہو, میوزک بجتے ہوں, حرام کام, گناہ کبیرہ ہے, ہم آنکھیں موند کر بیٹھ جاتے ہیں. اللہ کے رسول نے کتنی بڑی وعید سنائی ہے کہ ہم اس چیز کے انتظار میں ہیں. بار بار میں اس بات کو ذکر کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دھمکیاں دی ہیں, قذف و خسف و مسخ. ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اس قوم کے اندر گانے بجانے کے آلات اتنے عام ہو جائیں گے کہ ہر جگہ گانے اور میوزک کی چیزیں ہوں گی. آج موبائل ہاتھوں کے اندر ہے, میوزک رنگ ٹون جو موبائل کا ہے, مسجد کے اندر نماز ہوتی ہے, قرات کے درمیان میوزک بجتا ہے اور کافی دیر تک میوزک بجتے رہتے ہیں مسجدوں کے اندر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میوزک کو حرام قرار دیا ہے, جو شیطان کی روح کی غذا ہے, شیطان کی طرف سے روح کی غذا ہے, ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے, لطف آتا ہے لوگوں کو. اللہ رب العالمین نے حرام کیا میوزک. اللہ کے رسول نے وعید سنائی, آسمان سے پتھروں کی بارش ہو سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے حدیث میں کہ زمین پھٹ سکتی ہے اور زمین کے اندر زندہ دھس سکتے ہیں. وہ مسخ, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل کے چہرے اللہ رب العالمین نے وہ اصحاب الصف کا جو واقعہ تھا, چہرے کو سور اور بندروں کی شکل میں بدل دیا تھا اللہ رب العالمین نے, اس طرح بھی ہو سکتا ہے. آج ہمارے گھروں کے اندر ہمارے پہچان والے, ہمارے بہت سارے ایسے لوگ جو ایئر فون لگا کر بڑے ٹیپ اور ساری چیزوں کا انتظام کرتے ہیں, اور شادی بیاہ کے موقع پر تو پورے محلے کے لیے انتظام کرتے ہیں کہ پورا محلہ میوزک سنے, قوالیاں سنے اور نہ جانے کون کون سی چیزیں سنے, اور تھوڑا دینی رجحان پیدا ہوتا ہے تو اللہ جانتا ہے محمد کا مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم. میوزک ڈھکیل کر اس رسول کی بے عزتی اور بے حرمتی کی جاتی ہے, اور اس کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور دینداری کا جذبہ پیش کر کے لوگوں کو مرغوب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. کیا ہم اس چیز کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ہمارا کوئی سگا یا پہچان والا وہ بندروں سوروں کی شکل میں ہمارے درمیان موجود, پھر ہم اس کے حق میں کس طرح سے دعا کریں گے؟ وہ زندہ زمین کے اندر دھس رہا ہو, کہیں ایسا نہ ہو ہماری خاموشی ہمیں بھی اس کے ساتھ زندہ زمین کے اندر دھسا دے. یہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر فرض کیا, ہماری ذمہ داری. ہم برائی کو روکیں جہاں تک ہو سکے اپنے ہاتھوں سے. اس کے لیے اسٹیج ہمیں سجانے کی ضرورت نہیں, ٹائی اور سوٹ بوٹ کی ضرورت نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ذکر کیا ہے. اسی لیے ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بڑی 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 حیرت ناک حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا, قبر میں ایک میت ہے, اس کو سزا دی جا رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے, میت کو 100 کوڑے مارے جا رہے ہیں, 100 کوڑے پٹائی اس کی ہو رہی ہے. وہ میت دعا کرتی ہے ایک مدت تک. ایک مدت کے بعد اس کے 100 کوڑے جو اس کی پٹائی ہو رہی ہے اس کو ایک کوڑے میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے, ایک کوڑے میں بدل دیا جاتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جب ایک کوڑا مارا جاتا ہے, اس ایک کوڑے کی حالت یہ کہ قبر جو ہے آگ سے بھر جاتی ہے. قبر ایک کوڑے کی وجہ سے آگ سے بھر جاتی ہے. پھر میت پوچھتی ہے کہ مجھے بتاؤ تو صحیح, کس بنا پر مجھے سزا دی جا رہی ہے؟ پٹائی ہو رہی ہے, پوری پٹائی ہو چکی قبر کے اندر, پنشمنٹ سزا مل رہی, میت کو پتہ نہیں کس بنا پر سزا مل رہی. فرشتے کہتے ہیں کہ تم نے 2 جرم کیا ہے. اسے کیا جرم ہے؟ بولتا ہے پہلا جرم یہ تھا
کہ تم نے نماز پڑھی تھی بنا طہارت کے پڑھی تھی، پاکی حاصل نہیں کی تھی، پاکی حاصل کیے بغیر تم نے نماز پڑھی تھی۔ علماء کرام نے ذکر کیا ارے کم سے کم پڑھا تو تھا، کم سے کم پڑھا تو تھا، طہارت نہیں تھی، وضو نہیں تھا، پاکی نہیں، کم سے کم اللہ کے خوف سے نماز تو پڑھی تھی۔ ایسے لوگ جو نماز نہیں پڑھتے ان کا کیا حال ہوگا، وہ اپنے بارے میں غور کرنے کی کوشش کریں۔ دوسرا، اس کے سامنے کوئی ایسا کام ہو رہا تھا جس کو وہ روک سکتا تھا، کوئی غلط کام ہو رہا تھا شریعت کے خلاف، طاقت ہونے کے باوجود اس کی ذات کو نقصان پہنچے بغیر، اس کو کوئی حادثہ ہوئے بغیر وہ طاقت رکھتا تھا، اور میں کرام نے ذکر کیا، لیکن طاقت ہونے کے باوجود اس چیز کو نہیں روکا تو اللہ رب العالمین نے اس کو سزا کردانا ہے۔ ہم آپ نہیں کر سکتے۔ اور اصحاب السبت کا واقعہ اس میں بھی اس تناظر کو ذکر کیا ہے، باقی وہاں بھی ہو جائیں گی۔ اور اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ ہم حرام چیز کو دیکھ کر، غلط چیز کو دیکھ کر اپنے آپ کو اس طرح کوشش کریں، آمادہ کریں کہ اس چیز سے روک لیں۔ اگلا نقطہ کہ آدمی کوئی حرام چیز کی دعا کرتا ہو۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے جیسے کہ اللہ رب العالمین نے میاں جیسے شوہر ہے اور بیوی ہے، تو بیوی کی بہن جو سالی ہے، اگر کوئی یہ دعا کرے کہ دونوں کو جمع کر دو تو حرام ہے، اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ فلموں کی ترقی کے لیے، سود کے بزنس کی ترقی کے لیے ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں، اس بات کی اسلام میں اجازت نہیں دی ہے۔ تو اس طرح کی یا رشتوں کو کاٹنے کی جو دعا کرتا ہے تو یہ بھی ایک سبب بنتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ رب العالمین کے پسندیدہ نبی جن کی توبہ والی دعا کو اللہ رب العالمین نے قبولیت کا سبب بنا دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے وہ دعا پڑھی اس کے دعا کی قبولیت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ بلکہ علماء کرام تو یہاں کہتے ہیں کہ دعا کے وقت سے بندہ وہی جملہ جو استغفار کا جو جملہ انہوں نے کہا تھا وہی پڑھتا رہے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کی برکت سے ہی اس کے مسئلے کو حل کر دے گا۔ پاسبل بھی ہے کیونکہ ہمارے گناہ ہی جو ہے اللہ رب العالمین کی رحمت کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی والے نبی، اللہ رب العالمین نے ان کے واقعے کو سورہ صافات میں 2 آیت میں ذکر کیا کہ فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہیں ہوتے، مسبحین میں سے نہیں ہوتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، جب تک ان کو قبر سے، جس طرح سے لوگ قبروں سے اٹھائے جاتے ہیں، للبث فی بطنہ، وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے کب تک؟ لوگوں کو اٹھائے جانے کے دن تک۔ التحریر والتنویر کے اندر امام قرطبی رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر مختلف علماء کرام نے ذکر کیا ہے کہ یہاں سے تفسیر جلالین میں مختلف علماء کرام نے ذکر کیا، یعنی ان کی قبر جو ہوتی اس مچھلی کی پیٹ کے اندر جگہ ہوتی، ان کا قبر ہوتا، لیکن اس مصیبت سے کیسے نجات پائے؟ کیونکہ فلولا انہ کان من المسبحین، کیونکہ وہ پہلے ہی سے مسبحین میں سے تھے، عبادت کرنے والوں میں سے تھے۔ کچھ مفسرین نے کہا مصلین میں سے تھے، نمازیوں میں سے تھے، کچھ نے کہا بہت زیادہ ذکر و اذکار کرنے والوں میں سے تھے، ہمیشہ اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار میں لگے رہتے تھے، اللہ رب العالمین کی عبادت ہمیشہ۔ اس کا مطلب حدیث میں اگر دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جس کو تم اللہ رب العالمین کو آسانی کے وقت، کشادگی کے وقت یاد رکھو، اللہ رب العالمین تمہیں تمہاری تنگی کے وقت یاد رکھے گا۔ ہم مشکل ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، محاورہ ہے دکھ دیا خدا نے، دکھ دیا خدا یاد آیا، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، اللہ رب العالمین تکلیف پر یاد آیا، لیکن جب آسانی تھی تو اس وقت ہم بہت سارے ویکینڈ میں اور بہت ساری چیزوں میں غلط اور حرام چیزوں میں انوالو تھے۔ تو اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول چاہتے ہیں تعلیمات کی روشنی میں کہ ہم ان خوشی کے ایام کو بھی اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من سرہ ان یستجیب اللہ، جو اس بات سے خوش ہوتا ہے، جو اس بات سے مسرور ہوتا ہے، جس کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ رب العالمین عند الشدائد والکرب، شدائد میں، سختیوں میں، تکلیف میں، علم میں اس کی دعا کو سنیں، فلیکثر الدعاء فی الرخاء، تو اس کو چاہیے کہ وہ آسانی کے وقت، کشادگی کے وقت، خوشحالی کے وقت اللہ رب العالمین کو دعاؤں کے اندر پکارنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح سے دعاؤں کے قبول نہ ہونے کا یا دعا کے اندر حد سے آگے بڑھ جانے کا بھی معاملہ ہے۔ آدمی دعا کرتا ہے، دعا کرنے میں وہ الفاظ کا استعمال یا کیا چیز اللہ رب العالمین سے مانگ رہا ہے اس کی رعایت نہیں کرتا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ذکر آیا تھا، ان کے ایک بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دعا مانگی تو میرے والد نے میری دعا کو سن لی۔ وہ دعا کیا کرتے ہیں؟ وہ دعا کرتے ہیں کہ وَأَنَا قُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَالنَّعِيمَهَا
وبهجتها وكذا وكذا. اللہ رب العالمین سے کہہ رہے ہیں اللہ رب العالمین جنت چاہیے، جنت کی جو نعمت ہے ساری چیز گنانا شروع کر دی انہوں نے، اور اس کے بعد جہنم، اللہ رب العالمین کے ذریعے سے جہنم سے پناہ مانگی اور اس کی جہنم کی ساری تفصیل کی، اس سے بچا، اس سے بچا، اس سے بچا. تو یہاں پر ان کے والد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب باتیں سنی تو انہوں نے یہاں پر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی. انہوں نے کہا سیکون قوم یعتدون فی الدعاء، کہ انقریب ایسی قوم آئے گی جو دعاؤں کے اندر حد سے آگے بڑھ جائے گی، تجاوز کرے گی. فَإِيَّاكَ أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم ان لوگوں میں ہونے سے بچو. إِنَّكَ إِنْ آتَيْتَ الْجَنَّةَ أَعْطَيْتَهَا وَمَا فِيهَا مِنَ الْخَيْرِ. تو اس طرح کی جو ڈیٹیل والی جو دعائیں، حد سے تجاوز والی جو دعا ہے، اس طرح کی دعاؤں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ جنت ملے گی اور سب ملے گی، اور جہنم سے بچ گئے تو ساری چیزوں سے، جہنم کی ساری سزا سے بچ جاؤ گے. تو اس سے بچنے کی کوشش کرو. اسی طرح کا ایک اور سیم واقعہ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی منقول ہے کہ ان کے بیٹے نے بھی جب دعا کی تو انہوں نے عجیب طریقے کی دعا کی کہ اللہ رب العالمین اللہم انی اسألک القصر الابیض، اے اللہ تجھ سے میں سفید پیلس مانگتا ہوں، محل مانگتا ہوں. کب؟ جب میں جنت کے اندر داخل ہوں، عن یمینی اذا دخلتها، جب میں جنت کے اندر داخل ہوں تو جنت میں داہنی طرف ایک مجھے سفید محل چاہیے. اب عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی. ابو داؤد کے اندر یہ دونوں روایت ملعون ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح اور حسن قرار دیا ہوا ہے. اس کے بعد انہوں نے بیٹے کو منع کیا اور انہوں نے کہا کہ اس طرح کی دعا مانگنے سے بچو، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ان سیکون فی هذه الامه قوم یعتدون فی الطهور والدعاء. یہاں انہوں نے طہارت کا اضافہ کیا ہے کہ کچھ لوگ آئیں گے طہارت کے نام پر بہت زیادہ پانی کو ضائع کریں گے، برباد کریں گے، بلا وجہ اس میں شک میں مبتلا ہوں گے کہ طہارت حاصل ہوئی کہ نہیں حاصل ہوئی. ایسی بھی قوم آئے گی. اور دوسرا دعا کا ذکر آیا کہ دعا کے اندر مبالغہ کریں گے، حد سے آگے بڑھیں گے. تو اس طرح کی چیزوں سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کا خیال کرنے کی کوشش کریں، دعا جب بھی مانگیں صاف ستھرے دل کے ساتھ مانگیں. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ دعا کی مثال ایک ہتھیار کی طرح ہے. ہتھیار تیز ہے، دھاردار ہے، اس کا چلانے والا کیسا ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ. اگر اس کے بازو مضبوط ہو، بیچ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو ٹھیک یہی معاملہ دعا کا بھی ہے. دعا بھی تیز ہے، سب کچھ اچھی ہے، لیکن جس طرح سے ہتھیار کا چلانے والا اثر ہوتا ہے اسی طرح دعا کا مانگنے والا وہ کس طرح سے ہے. دیندار ہے، حرام چیزوں سے بچنے والا ہے. ان ساری چیزیں جو آپ کے سامنے ذکر آئی ہیں ان ساری چیزوں کی رعایت کرنے والا ہے کہ رعایت کرنے والا نہیں. اگر وہ ساری چیزوں کی رعایت کرتا ہے تو نشانے پر پڑے گا، ادروائز نشانہ اس کا چھوٹ جائے گا، دعا قبول نہیں ہوگی. اور ایک اور حدیث، ہم سب کی ذمہ داری ہے اس بات کا خیال رکھیے گا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ماں اور بہنوں کی تعلیم کا خیال رکھیں. ابھی جو حدیث پیش کرنے جا رہے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ثلاثۃ یدعون فلا یستجاب لهم، تین لوگ ایسے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتا ہے. رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق ولم يطلقها، اس کو بعد میں ترجمہ کریں گے. ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه، ایک آدمی ہے اس کے اوپر کسی کا قرض ہے، كان له على رجل مال فلم يشهد عليه، اور اس نے اس پر کسی گواہ نہیں بنایا، مال لین دین میں گواہ نہیں بنایا. ورجل آتى سفيها ماله وقد قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم، اللہ رب العالمین نے نہ سمجھو کو بہت زیادہ جو اماؤنٹ میں پیسے دے دیے جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ ایسے بیوقوفوں کو، نہ سمجھو کو، نادانوں کو بہت زیادہ جو اماؤنٹ میں پیسے دے دیے جاتے ہیں اس طرح کے کام سے بچو. اللہ کے رسول نے جو پہلا ذکر کیا ہے کہ ایسا آدمی جس کے ماتحت ایسی خاتون ہو جو برے اخلاق والی ہو، سید الخلق، اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، برے ہیں، اور وہ اس کو طلاق نہیں دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے آدمی کی بھی اللہ رب العالمین دعا قبول نہیں فرمائے گا. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح جامع صحیح کے اندر صحیح قرار دیا ہے. لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی اسی طرح کا معاملہ ان کے ساتھ بھی رکھیں. ہمارا اور ان کا معاملہ اسی توازن میں ہونا چاہیے، انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے، تب یہ چیز برقرار ہوگی. ہم حق ادا نہ کریں اور اس کے بعد پھر ان سے اس طرح کی امید لگائیں تو پھر ہم مجرم ہو سکتے ہیں اللہ رب العالمین کی جناب میں. دنیا میں تو شاید ہم اپنی بات کو ثابت کر لے جائیں، لیکن قیامت میں اللہ رب العالمین کی عدالت کا اور اس کے کورٹ کی رعایت کر کے ہم کو اپنے اس فیصلے پر غور کرنا چاہیے. ہم کو اپنے اخلاق وغیرہ پر بھی دھیان دینے کی کوشش کرنا چاہیے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب بندہ دعا جو کرتا ہے اس میں درود شریف نہیں پڑھتا تو اس کی دعا زمین اور آسمان کے نیچے معلق ہوتی ہے، لٹکتی ہے. لہٰذا جب بھی دعا کرنی ہے ہم کو چاہیے کہ ہم، یہ ادب ہے دعا کا، کیونکہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، دعا موقوف بین السماء والارض لا يسأل منه شيء حتى تصلي على نبی،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا بندے کی قبول نہیں ہوتی، وہ آسمان اور زمین کے بیچ میں معلق ہوتی ہے، آسمان کی طرف چڑھتی رہی یہاں تک کہ اس کے اندر درود شریف نہ پڑھ لیا جائے۔ تو سامعین کرام، اس طرح کی اور بھی روایتیں منقول اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو منع کیا ہے ان سے بچنے کی کوشش کریں، جن چیزوں کو حلال کیا ہے انہیں اپنانے کی کوشش کریں، اپنے گھروں کے اندر اس کی رعایت کرنے کی کوشش کریں، ورنہ ہم اللہ رب العالمین کو ناراض کر کے نہ اپنی دنیا کو چمکا سکتے ہیں نہ اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں حق بات کہنے سننے سے اپنی شریف عمل پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے، جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں رکھے، ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔